لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. ان الحمد للہ وبہ نستعین اما بعد. قابل قدر مہمانان اعظام اور منصب انصاف پر جلوہ افروز حضرات حکم، آج کی اس نورانی و عرفانی بزم میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ جانثاران پیغمبر ہے. وقت چونکہ اپنی تیزی رفتار سے رواں دواں ہے، میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ چند ایک معروضات اسی عنوان کے ذیل میں عرض کروں گا. میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ان عظیم شخصیات میں سے کس کا تذکرہ کروں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر اسلام کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت کو بیان کروں یا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت ایمانی کو بیان کروں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت بے مثال کو بیان کروں یا پھر حیدر کرار کے جذبہ ایثار کو بیان کروں. عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں احد احد کا نعرہ لگانے والے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ المناک بیان کروں یا پھر پیغمبر اسلام کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درد المناک بیان کروں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے غموں کے پہاڑ سہ کر اپنے بچوں کو یتیم کروا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے خود کو خون میں نہلا کر قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ واقف تو ہیں اس راز سے یہ دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے. میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس دیوانے کا تذکرہ کروں. تاریخ اسلام صحابہ کرام کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. تمہیں یاد نہیں تاریخ اسلام میں ایک شخصیت جسے دنیا حضرت خبیب بن عدی کے نام سے جانتی ہے. یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس کے لیے مشرکین مکہ نے حرم سے باہر تنعیم میں ایک درخت پر سولی کا پھندا لٹکایا. قربان جاؤں چشم فلک نے دیکھا کہ اس غریب الوطنی میں بھی اس کو اپنے آقا کی یاد نہیں بھولی. آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے کہنے لگے اے میرے اللہ، خبیب تو مجبور ہے لیکن تو مجبور نہیں. تو ان کافروں سے ضرور بدلہ لینا، ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھنا. خبیب کی آواز نے عرش بری کو ہلا کر کے رکھ دیا. فوراً جبریل امین خبیب کا سلام پہنچانے کے لیے دربار رسالت میں پہنچتے ہیں. ادھر مشرکین مکہ میں سے ایک کافر نے حضرت خبیب بن عدی سے پوچھ لیا کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ آج تیری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں؟ او خبیب قربان جاؤں تیری جرأت و ہمت پر، خبیب قربان جاؤں تیرے پائے استقامت پر. دشمن کی قید، ظلم و جبر، خوف کا منظر خبیب کو نمدیدہ نہ کر سکا. دشمن کی طرف سے نکلنے والے ان الفاظ نے خبیب کو تڑپا کر کے رکھ دیا. فوراً بول اٹھے یہ تو ایک جان ہے، ہزار جانیں اس عظیم ہستی کے نام پر قربان ہوں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے تو یہ بھی برداشت نہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبھے. یہی وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر زہریلے ہتھیار کو اپنے سینے پر برداشت کر لیا لیکن پاک پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑا. میں تنگی وقت کی وجہ سے نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاتا چلوں. یہی وہ عظیم شخصیات ہیں جنہوں نے کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی تبوک میں پیغمبر کا ساتھ دیا.
دیوانہ جسے دنیا حضرت ابو حذیفہ کے نام سے جانتی ہے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں آگے بڑھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ نہ جائیں، سامنے باپ کی ذات کھڑی ہے، کہیں ایسا نہ ہو باپ کی شفقت غالب آ جائے، اس لیے کہ اس نے تمہیں پالا پوسا ہے، اس کا خون تمہاری رگوں میں شامل ہے۔ واہ ابو حذیفہ، عزم و ہمت کے مرد قلندر، پیغمبر کا دیوانہ، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا کی عملی تفسیر بن کر کے جواب دیتا ہے خدا کی قسم جب سے میں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوا ہوں تب سے میں نے اپنے سارے خونی رشتوں کو روحانی رشتوں کے اوپر قربان کر دیا ہے۔ یہی وہ عظیم وفاداری تھی جس کی بدولت اللہ نے ان کے ایمان کو ساری کائنات کے لیے معیار بنایا اور اعلان کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں کہ جن کی صداقت کو قرآن نے اولئک هم الصادقون کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کے کامیاب ہونے کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی چال کو دیکھ کر قرآن نے یمشون علی الارض ہونا کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی آپسی محبت کو قرآن نے رحماء بینہم کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی نصرت خداوندی کو قرآن نے فَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی سفر ہجرت کو وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کہہ کر کے بیان کیا ہے۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی عظمت کو قرآن نے اولئک اعظم درجۃ عند اللہ کہہ کر بیان کیا۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کے مسکن کو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہہ کر بیان کیا۔ ہاں اسی پر بس نہیں، یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہی پیغمبر کے وہ دیوانے ہیں جن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں رسول اللہ کے ساتھے میں 100% جو ڈرتے ہیں وہی اصحاب کہلاتے ہیں، جنت میں ٹہلتے ہیں۔ ابو بکر و عمر ہوں یا کہ ہوں عثمان یا حیدر، سبھی دل میں نبی کے عشق کے چشمے ابلتے ہیں۔ وہی جن کو خدائے پاک نے معیار ٹھہرایا، وہی جو آئے قرآن و سنت سے بلتے ہیں۔ نہ ہوتی یہ جماعت تو ہمیں دین حق کیسے مل جاتا؟ انہی کے فیض سے ہم لوگ دین حق پہ چلتے ہیں۔ اور وہ دشمن ہیں صحابہ کے، وہ دشمن ہیں پیغمبر کے جو ان کی شان میں گستاخ جملے اگلتے ہیں۔ خدا نے ان کو بخشے اپنی خوشنودی کے پروانے، بتاؤ اے مریضوں کیوں تمہارے دم نکلتے ہیں؟ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ماشاءاللہ۔